نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ، صدر محترمہ اور میرے واجب الاحترام معلمین و معلمات اور میرے علمی سفر کی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم آزادی کے اس عظیم الشان جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ جب گلستہ کو کھوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ حاضرین جلسہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی جنگ آزادی میں سماج کے ہر فرد نے حصہ لیا، اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی، اس دھرتی کو انگریزوں کے جال سے بچانے کے لیے مرد، عورت، جوان، بوڑھے، امیر، غریب اور ہر دھرم و ذات کے لوگوں نے شرکت کی، مگر بڑے زور و شور کے ساتھ ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدا لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اسی لیے آج کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی بے لگام زبان سے مسلمانوں کو غیر ملکی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے کہ بتاؤ، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا تسلط ہوا، ہر طرف ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا، عزت و آبرو کو پیروں تلے روندا اور کچلا جا رہا تھا، وہ کون تھا جو اس ملک کی عزت کو بچانے کے لیے اپنا لہو بہا رہا تھا؟ حاضرین جلسہ، جب انگریزوں نے ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا، اپنے اصول نافذ کر دیے، حتیٰ کہ ان کا جینا دشوار کر دیا، تو ان ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ جس نے سب سے پہلے ان ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان تھے، وہ شاہ عبد العزیز تھے۔ سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ وہ ایک مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو ان تن کے گورے من کے کالے فرنگیوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور بھی بہت سے علماء اپنے سروں پر کفن باندھ کر انگریزی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ میری دینی بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ علماء اکرام کو توپ پر باندھ کر گولا داغ دیا جاتا، رب کی قسم علماء اکرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، علماء اکرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء اکرام کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا گیا، علماء اکرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں فرنگیوں نے پھانسی کا پھندا بنایا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی۔ اتنا ہی نہیں، علماء اکرام کو بوریوں میں بند کر کے سمندر میں ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا، علماء اکرام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا اور یوں کہا گیا کہ اے مولویوں، تم صرف ایک بار کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیا جائے گا۔ رب کی قسم سارے علماء آگ میں پک گئے، لیکن ایک نے بھی ان سرکش ظالم فرنگیوں کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی۔
قربانی اپنے شہیدوں کی ہم کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، قربانی اپنے شہیدوں کی ہم کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، جس خون سے سینچا اس مٹی کو اس خون کو گمنام نہ ہونے دیں گے، جب تک چلے گی سانس ہماری، جب تک چلے گی سانس ہماری، وطن کو نیلام نہ ہونے دیں گے، وطن کو نیلام نہ ہونے دیں گے۔ حاضرین جلسہ، اتنی شدید قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر ہندوستان کی جنگی آزادی میں مسلمان حصہ نہ لیتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ مگر میری پیاری دینی بہنوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل ہمارے اسلاف نے اپنا خون پسینے کی طرح بہا کر، اپنے جان و مال اور اپنے بال بچوں کی قربانیاں دے کر اور طرح طرح کے ظلم و ستم کو سہ کر آزادی جیسی نعمت حاصل کی تھی، مگر آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرعون بنے جو پھرتے ہیں، ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ حاضرین جلسہ، ہمارے اسلاف کی اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا آج ہم آزاد ہیں؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ جو چاہے مدارسوں پر حملہ کرے، جو چاہے مدارسوں پر پابندیاں لگائے، جو چاہے قرآن میں تحریف کا مطالبہ کرے اور ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ ہمارے حجاب پہننے پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہماری شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے؟ یا اگر آزادی اسی کا نام ہے تو یاد رکھیے، ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔